الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختلف يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قطر دانش کی بخشیدی پیش متصل گرداں بدریا ہائے خیش اے خدا ان بندہ یا رسوا مکن گرب من سر من پیدا مکن یا کریم رافع ستار العیوب انتقام ازمام کش اندر ذنوب معزز سامعین کرام میرے محترم بھائی دوستو میں سب سے پہلے اس مسجد اور مدرسے کے منتظمین یہاں کے امام اور خطیب یہاں کے اساتذہ اور معلمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس محفل میں اس بابرکت مجلس میں الحمدللہ چند سالوں سے آنا ہوتا ہے اور یہاں ان حضرات کی خدمات دیکھ کر بہت ہی قلبی سکون اور سرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی جو اس مسجد میں اس مدرسے میں دینی خدمات ہیں اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس پورے پروگرام میں آخر تک آپ کے ساتھ شریک رہیں اور یہاں جو ہمارے اکابرین ہمارے اساتذہ مشائخ تشریف لا رہے ہیں یا تشریف لائے ہیں ان کی گفتگو سے اور ان کے صحبتوں سے ہم مستفید ہو جائیں، لیکن کچھ ضروری مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ وقت یہاں ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے میں مختصراً چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے اور یہ چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کے ساتھ مکمل کیا ہے یا ناظرہ مکمل کیا ہے یا اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل کی وجہ سے مجھے بھی خوشی ہے، آپ کو بھی خوشی ہے اور ان ماں باپ اور والدین کو بھی خوشی ہے جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے ہیں یا انہوں نے کسی طرح بھی قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ کسی نہ کسی سبب سے عطا فرمائے۔ کسی کا بچہ اگر حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مقرر اور خطیب بنتا ہے، دین کا کوئی بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے اپنے صلاحیتوں کے علاوہ دو قسم کے محسنوں کی محنت ہوتی ہے، ایک والدین کی، ماں باپ کی، اور ایک استادوں کی۔ ویسے ایک انسان کی ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی ہو یا دینی ترقی ہو، اس دنیا میں جس انسان نے بھی کوئی کمال حاصل کیا ہے اور کسی نہ کسی درجے تک وہ پہنچا ہے، اس کو شہرت یا عزت ملی ہے، سب سے پہلے اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کی محنت اور اس کے معلمین اور اس کے استادوں کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے حافظ قرآن بچہ ہو یا اس کے والدین اور ماں باپ ہوں،
دونوں کو اساتذہ کی محنت کا بھی شکریہ ادا کرنا. ماں باپ بھی محنت کرتے ہیں، اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اسے دینی ادارے میں بھیجتے ہیں، اور دینی ادارے میں بھیجنے کے بعد پھر جو محنت ہے وہ استاذ کی. اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے تم یہ دعا مانگو، رب ارحمہما، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں. ماں باپ کی حقوق میں سے ہے ان کے لیے دعا کرنا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس دعا میں جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کو دعا میں یاد کیا جائے، فرمایا یہی دعا اپنے استاذوں کے لیے، اپنے دین سمجھانے والوں کے لیے، اپنی دینی مربی کے لیے بھی یہ دعا مانگنی ہے. اور اس کے اندر ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ وہ بھی داخل ہیں. جیسے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے معلمین کے لیے بھی دعا کریں گے. فرمایا اس لیے کہ ماں باپ جسم کی تربیت کرتے ہیں اور استاد روح کی تربیت کرتا ہے. استاد انسانیت سکھاتا ہے، استاد آخرت کی فکر کرتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، کوئی نماز ایسی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہو اور اس نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی ہو اور اپنے استاذ کے لیے دعا نہ کی ہو. نہیں، میں ہر نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے جیسے دعا کرتا ہوں، اپنے استاد حماد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. کیونکہ جیسے میرے ماں باپ میرے محسن ہیں تو میرا استاد حماد بھی میرا محسن ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے تو اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. استاد سب سے بڑا محسن ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ماں باپ کے احسان کو بھی نہیں بھولنا اور اپنے استاذوں کے احسان کو بھی نہیں بھولنا ہے. تو یہ جو منظر آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ سب محلے والوں کی محنت بھی ہے، آپ حضرات کا تعاون بھی ہے، مگر یہاں پڑھانے والے اساتذہ، یہاں کے امام، یہاں کے خطیب، یہاں کے استاد، ان کی بھی محنت. لیکن صرف یہ ایک بات ہوتی ہے، فارسی میں مشہور مثال ہے کہ قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہر. کوئی اس کی قدر کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. جب علم کی لوگوں میں قدر تھی، علم کی اہمیت تھی لوگوں میں، تو بادشاہ اپنے ساتھ جہاں جس مسند پر وزیر کو بیٹھاتا تھا اس سے اچھے مسند پر عالم کو بیٹھاتا تھا. اس روئے زمین پر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عالم کی علمی خدمت پر اتنا شکریہ ادا کیا گیا کہ اس عالم دین کو سونے کے ساتھ تول کر وہ سارا سونا اس کے لیے ہدیہ پیش کیا گیا کہ تم نے ایسا علمی کام کیا. قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہر. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں سندھ میں جو ٹٹا جو جگہ ہے یہ علم کا شہر تھا. یہاں کئی 100 مدرسے تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کسی زمانے میں یہاں پڑھتے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے.
تو یہ فارغ ہو گئے، انہوں نے اپنا علمی سلسلہ مکمل کیا۔ دستار بندی کا دن ہے، ایسا مبارک محفل ہے، اپنے والد کو بتایا اور اطلاع کر دی شاہ جہاں کو کہ میرا علمی سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، آج میری دستار بندی ہے، تو آپ میرے دستار بندی میں شریک ہو۔ شاہ جہاں لاہور سے ٹٹا روانہ ہوا اس خوشی میں کہ آج میرے بیٹی کی دستار بندی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، راستے میں اتنا وہ خوش تھا کہ جہاں بھی لوگوں سے ملاقات کرتا، جو بھی لوگ استقبال کے لیے آتے، سب پر خوب سونا چاندی خرچ کیا اور خوب خیرات اور ہدیے دیے، اس خوشی میں کہ آج میرا بیٹا عالم بن چکا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس محفل میں شریک ہوا، تو دیکھا کہ ان کے جو بیٹے عالمگیر صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ تو باپ نے پوچھا شاہ جہاں نے کہ بیٹا آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرا بیٹا عالم بن چکا ہے، میں نے اس خوشی میں اور لوگوں کو کتنے ہدیے اور تحفے دیے اور تم پریشان۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ نے جو ہدیے اور تحفے دیے وہ تو ان لوگوں کو دیے جنہوں نے نہ مجھے کوئی کلمہ پڑھایا نہ کوئی حرف پڑھایا۔ میری خوشی تو تب ہوتی کہ آپ میرے استاذ کو خوش کرتے۔ مجھے جو علم دین کی سند ملی ہے، میرے سر پر جو دستار فضیلت رکھا جا رہا ہے، یہ تو میری استاذ کی محنت ہے۔ آپ میرے استاذ کو خوش کرتے تو میں خوش ہوتا۔ کمال تو ان کی وجہ سے ملا۔ تو شاہ جہاں سمجھدار تھے، استاد سے ملاقات کی، پوچھا حضرت آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو علم دین سکھایا اور آج میرا بیٹا عالم بن گیا۔ آج کے بعد میں عام باپ نہیں کہلاؤں گا، ایک عالم دین کا باپ کہلاؤں گا۔ آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں پوری کروں، آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں پوری کروں۔ استاد نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، صرف ایک خواہش ہے کہ یہاں جس جگہ پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جہاں میرے طالب علم رہتے ہیں، یہ کچی جگہ ہے، اگر یہاں آپ ایک خوبصورت مسجد بنا لیتے تو طلبہ کرام کے لیے سہولت ہوتی، مسلمانوں کے لیے نماز کی اچھی جگہ میسر ہوتی۔ یہ میری آرزو ہے۔ شاہ جہاں نے حکم دیا۔ اس وقت کے لاکھوں پیسے خرچ کر کے ٹٹا میں جو شاہ جہاں مسجد ہے جہاں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ شاہ جہاں نے اس لیے بنائی کہ ان کے بیٹے عالمگیر کو ایک عالم دین نے درس دیا ہے، اس استاذ کو خوش کرنے کے لیے شاہ جہاں نے لاکھوں کا خرچہ کر کے مسجد بنایا۔ قدر زر شناست قدر جوہر جوہری، وہ سمجھدار تھے کہ اس استاذ کا مجھ پر کتنا حق ہے، اس معلم کا مجھ پر کتنا حق ہے۔ ہمارے مرشد حضرت شاہ فیروز مہمند صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کہ ایک بادشاہ نے یا ایک بڑے شخص نے اپنے بچی کی تعلیم کے لیے ایک قاری صاحب کو مقرر کیا۔ جب اس بادشاہ کے بچے نے سورۃ البقرہ ختم کیا تو وہ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس قاری صاحب کے لیے سونے چاندی کے تشتری میں سونے چاندی کے برتن پیش کیے اور بڑے ہیرے جواہرات پیش کیے، بہت بڑا انعام دیا قاری صاحب کو کہ آج میرے بیٹے نے سورۃ البقرہ ختم کیا۔ تو قاری صاحب سادے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام نہیں کیا جو آپ مجھے اتنا انعام دے رہے۔ بادشاہ ناراض ہو گئے، کہا میں نے آئندہ آپ سے اپنے بچے کو نہیں پڑھانا۔ کہا کیوں؟ آپ نے میرے بچے کو سورۃ البقرہ پڑھایا ہے،
اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. آپ یہ سونا چاندی اور یہ ہیرے جواہرات دیکھ کر کہتے ہیں میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. یہ ہیرے جواہرات آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں اور جو آپ نے میرے بچے کو قرآن پڑھایا یہ آپ کو کم لگ رہے ہیں. جب آپ کے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہوگی, میرے بچے کے دل میں آپ کیا قرآن کی اہمیت پیدا کریں گی؟ یہ ہے قدر زر زرگر شناست قدر جوہر جوہری. بادشاہ نے کہا اگر میری ساری بادشاہت بھی میں تجھے دے دوں, تو نے جو میرے بچے کو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا, اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے. دارالعلوم کراچی بہت بڑا مدرسہ ہے. آپ نے اگر کبھی مدرسہ دیکھنا ہو, آپ نے کبھی عالم کا قدر دیکھنا ہو, آپ نے کبھی مہمانان نبوت کی عزت دیکھنی ہو تو ذرا جا کر دارالعلوم کراچی کو دیکھیں. محل بنائے ہیں اس لیے بنائے کہ بھائی بڑے بڑے شیخ وہ تو اچھے بنگلوں میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان وہ چادروں میں رہے, وہ جھونپڑیوں میں رہے. نہیں, ان کے لیے شاندار جو ہے انہوں نے تعمیرات کی, کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے. اس مدرسے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ پیدل جائیں گے تو آپ کے پاؤں میں درد ہو جائے, اتنا بڑا مدرسہ ہے. یہی کراچی میں. آخری بات کر رہا ہوں, کسی نے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے بہت بڑا سرمایہ اس پر لگایا, بڑا مال آپ نے خرچ کیا. حضرت نے فرمایا مسلمانوں سوچنے کی بات ہے اور بہت غور سے سننے کی بات ہے, اللہ میرے دل میں بھی اتار دے, عمل والا بنا دے. فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ میں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے اس مدرسے پر. فرمایا اگر اس مدرسے سے ایک بھی صحیح حافظ قرآن تیار ہو گیا, ایک بھی صحیح عالم دین تیار ہو گیا, جس کا حفظ اللہ نے قبول کیا, جس کا علم اللہ نے قبول کیا, فرمایا یہ جو خرچہ ہے دارالعلوم کی بنیاد سے لے کر قیامت تک جتنا اس پر مال و مصرف اور سرمایہ صرف ہو جائے وہ پھر بھی اس عالم اور حافظ پر جو اللہ قیامت کے دن انعام دے گے یہ سارا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آج جو ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں 50 روپے 100 روپے 200 روپے فیس دیتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں مدرسے پر. مسجد کی امام کو 100 روپے 200 روپے ہم دیتے ہیں, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا, احسان جتلاتے ہیں. ارے بھائی کبھی آپ نے سوچا اس محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ سب کی آخرت کی ذمہ داری وہ آپ کے 500 روپے کے بدلے میں لے رہا ہے. آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ امام کا ہم پر کتنا حق ہے, مؤذن کا ہم پر کتنا حق ہے, خادم کا ہم پر کتنا حق ہے, معلم کا ہم پر کتنا حق ہے. آپ یقین کریں یہ جو آپ کے بچوں نے قرآن پاک پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو آپ کو انعامات دیں گے, جن کے بچے محروم ہیں وہ یہ کہیں گے کاش اگر دنیا میں فیس 1 لاکھ روپے بھی ہوتی میں دے دیتا, لیکن آج میرا بچہ بھی ایسا ہی آگے ہوتا جیسے فلانے کا بچہ ہے, آج مجھے بھی انعام ملتا جیسے فلانے کو ملتا. قیامت کے دن آپ کو آپ نے یہ پیسے یہ بالکل ایسے لگیں گے جیسے آپ نے کنکر اور پتھر دیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب انہوں نے کچھ مجاہدی کیے, کچھ محنت کی اللہ کے لیے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے جب انہوں نے کچھ مجاہدے اور محنت مشقت کی دنیا کی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب اور اپنے ولایت عطا فرمائی تو وہ کہنے لگے جما دے چند دادم جا خریدم, جما دے چند دادم جا خریدم, بحمد اللہ عجب ارزان خریدم. جما دے چند دادم جا خریدم, بحمد اللہ عجب ارزان خریدم. آپ جب اپنے قرآن کے نعمتوں کو دیکھو گے تم یہی کہو گے کہ میں نے پیسے نہیں دیے, میں نے مال نہیں دیا, میں نے دولت نہیں دی. جما دے چند دادم جا خریدم, بحمد اللہ عجب ارزان خریدم.
لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قدر نہیں، ہمیں احساس نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی قدر وہاں سے، یہاں یہ مدرسہ تحسین القرآن ہے، وہاں کے مولانا صاحب وہ ایک ملک تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو واپس آئے، انہوں نے مجھے بتایا اور دوستوں کو بھی بتایا کہ ہم ایسی جگہ گئے کہ وہاں 2 آدمیوں کا ایک ساتھ کھڑے ہونے پر پابندی ہے، قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، شلوار قمیص پہننے پر پابندی ہے۔ وہاں کے لوگ داڑھی والوں کو دیکھ کر روتے ہیں، شلوار قمیص والوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، تم ایسی جگہ پر رہتے ہو، تمہیں شلوار قمیص پہننے کی اجازت ہے، ہمیں تو پینٹ شرٹ کے بغیر جو ہے اور لباس پہننے کی اجازت نہیں، ہمیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا وہاں ہمیں قدر آ گئی کہ ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی کتنی قدر۔ ہم لوگ آزاد ہیں، ہمارے لیے یہاں کوئی مشکل نہیں، لیکن جو چیز مفت میں ہوتی ہے بس اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو استاد عنایت کیا، مسجد عنایت فرمایا، مدرسہ عنایت فرمایا، معلم عنایت فرمایا۔ ہمارے بچوں کے لیے وہ صبح سے لے کر جو ہے وہ شام تک اپنا دماغ خوری کرتا ہے، پھر سال کے آخر میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ میں نے جو سال بھر بچوں کو پڑھایا، میرے بچوں کا دل خوش ہو جائے، میرے بچے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، میرے یہ بچے سمجھ جائیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہم نے بہت بڑی فضیلت کی چیز حاصل کی ہے۔ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کی جرأت بڑھانے کے لیے جلسہ کرتا ہے۔ جلسے سے اس مولوی کا یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں آتا جائے گا، اس کی عزت ہوگی۔ مولوی تو جلسے کے لیے سارا دن سرگردان ہوتا ہے، ہفتہ جو ہے سرگردان ہوتا ہے، ایک عالم سے وقت لینا اور ایک جگہ دعوت دینا۔ ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں بھائی پھر جلسہ کر رہے ہیں، پھر ہم سے پیسے مانگ۔ ارے بھائی یہ جو جلسہ ہے، یہ جو کچھ ہے آپ کے بچوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان محسنین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے بس صرف یہی ایک گزارش کرتا ہوں کہ معلم ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مؤذن ہو، مسجد کا خادم ہو، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ مسجد کا خادم بھی ہمارا محسن ہے۔ ہم جب آ کر صاف جگہ پر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کا احسان نہیں۔ آپ کہو گے بھئی ہم تنخواہ دیتے ہیں، مفت میں تھوڑی کرتا ہے۔ آپ کی تنخواہ اس کی خدمت کا صلہ ہو ہی نہیں سکتا وہ جو کام کر رہا ہے۔ آپ کی تنخواہ اس کی اذان کا صلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری تنخواہ بہت کم ہمیں محسوس ہوگی وہ جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ جو بھلائی کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں اور اپنے دینی معلم، دینی مربی، اپنے قراء اور اپنے حفاظ کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے، ہم سے چھین نہ لے۔ باقی ایک بات کرتا ہوں، یہ جو اس زمانے کے علماء اور قاری صاحبان ہیں، یہ انبیاء نہیں ہے، معصوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ بھی نہیں ہے، یہ تابعین تبع تابعین بھی نہیں ہے، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں آپ رہے۔ کسی خلیفہ وقت سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کی جو عوام تھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر اس طرح کے حضرات تھے، تو وہاں جیسے عوام ویسے ان کے بڑے، ہم کیسے ہیں؟ اس لیے ان کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو۔ ہاں کوئی بات ہے اصلاح کے لیے مہربانی سے محبت سے بتا دو، لیکن ان کو اپنا محسن سمجھو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں خطرہ ہے کہ اللہ اس کا ایمان چھین لے، اس کا خاتمہ خراب۔
شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت تو ویسے حرام ہے، مگر عالم کی غیبت کرنا، عام آدمی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بائی کا گوشت کھانا، لیکن فرمایا عالم کی غیبت ایسی ہے جیسے ایسا گوشت کھانا جس میں زہر بھی ملا ہوا ہو، زہر ملا ہوا گوشت کوئی کھائے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا، عالم کی غیبت کوئی کرے گا تو اس کی جو ایمانی زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی، اپنے مشائخ کی قدر کریں، ان کے صحبت سے فائدہ اٹھائیں، ان کے مجالس میں بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں، اپنے بچے دینی مدرسے میں بھیجیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا